أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور یوں کہا کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، مجھے اللہ نے آپ کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا ہے، میرے بعد میں کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، مجھے اللہ نے انسانوں کو رہنمائی کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم بتانے کے لیے، اللہ نے جو وعدہ عہد الست کے اندر تم سے لیا تھا اس کو یاد دلانے کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے اپنا خاص پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر کے ساتھ ساتھ بشیر اور نذیر بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا لاڈلا محبوب بھی بنایا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے حکم دیا ہے پیغامات الہی تم تک پہنچا دینا، تم جو اپنے راستے سے بھٹک گئے ہو اس کو یاد دلانے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ان لوگوں نے یعنی مشرکین مکہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اگر اللہ کسی کو رسول بناتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا، اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو پہلے اس کی اطلاع کرا دیتا کہ ہم فلاں ابن فلاں کو اپنا نبی بنا کر کے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، آپ اس کی نبوت کا اقرار کر لینا، اس کی رسالت کا اقرار کر لینا، اس کو اپنا نبی تسلیم کر لینا، لیکن اللہ نے نہ کوئی خط بھیجا نہ کوئی قاصد بھیجا، آپ بھی ہمارے جیسے بشر ہیں، انما انت بشر، آپ تو صرف ایک انسان ہیں جیسے ہم ہیں، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے تم بھی کھاتے پیتے ہو، جیسی دنیا کی چیزیں ہمارے لیے ہیں ایسے تمہارے لیے ہے، جب ساری چیزیں ایسی ہیں تو ہم رسول نہیں، تم کیسے رسول ہو گئے؟ رسول تو اللہ کا خاص فرشتہ اور ملک ہونا چاہیے تھا، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی اور کہا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم،
ہم نے تم ہی جیسے مرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے نبی بنا کر کے بھیجے ہیں ان کی طرف۔ ہم نے دنیا کے اندر جس کو رسول بنایا، جس کو نبی بنایا، وہ انسان ہی تھا، آدمی ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، جب بھی ہم نے ان کی قوم کے اندر کسی کی رہبری کے لیے کسی کو بھیجا ہے تو وہ مرد ہی بھیجا ہے، آدمی کو، انسان ہی کو بھیجا ہے۔ اور اگر ان کے بھیجے میں یہ بات نہیں آتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اگر ان کی سمجھ نہیں آتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، تو جن کو پتہ ہے، اہل ذکر ہیں، اہل علم ہیں، ان سے معلوم کر لیجئے۔ اشارہ تھا کہ اہل کتاب سے معلوم کر لیجئے، یہود اور نصارہ سے معلوم کر لیجئے کہ یہودیوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، نصارہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور یہ مشرکین عرب کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف کے اوپر ہیں، تو دین حنیف ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عنایت کیا تھا، حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ یہ تمام کے تمام مرد ہی تھے، تمام کے تمام انسان ہی تھے۔ ہم نے انسانوں کے علاوہ کسی کو نبی اور رسول بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، تو انہیں کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ کو رسول اللہ نہیں مانتے؟ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی تو مشرکین مکہ نے ایک قاصد کے ساتھ میں چند لوگوں کا وفد بنا کر کے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھیجا۔ اہل مدینہ کے اندر یہود بھی رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے۔ ان کا یہ وفد اور یہ قافلہ مدینہ منورہ کے اندر صرف اس تحقیق کے لیے جاتا ہے کہ کیا تمہاری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے دنیا کے اندر نبی آئے ہیں وہ تمام کے تمام انسان ہی تھے؟ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے، آسمانی کتابیں جتنی پہلے دنیا کے اندر آئی ہیں کیا ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے؟ یہ لوگ گرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتے تھے، الامین اور الصادق کہا کرتے تھے، لیکن ضد اور عناد کے اندر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور تحقیق کے لیے یہودیوں کے پاس میں اپنا ایک قافلہ بھیجا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب آدمی کو ضد ہو جاتی ہے، عناد ہو جاتا ہے، جب آدمی دوسرے سے بدظن اور بدگمان ہو جاتا ہے تو چاہے وہ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو اس کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کا دل اس سے نہیں مل رہا ہے، آپ کے دل کے اندر اس کے خلاف جو ہے نفرت پیدا ہو گئی ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، امام وقت ہو، بزرگ کامل ہو، لیکن اس کی بات کو نہیں مانتے، دوسرے کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی یہ مزاج امت مسلمہ کا بن پڑا ہے کہ آدمی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کی بات تو مان لیں گے، لیکن اگر کوئی عالم دین ہے، اگر آپ کے تعلق میں کوئی امام ہے، اگر آپ کے رشتہ داروں کے اندر کوئی بزرگ ہے، اس کی بات کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ یہ فطرت ہے ان مشرکین مکہ کی جو آج ہمارے اندر بھی لوٹ کر کے آ گئی ہے۔ آج اس امت کا حال بھی یہی ہے کہ اپنوں کی بات کو قبول نہیں کرتے ہیں، اپنی ضد، اپنی عناد اور اپنی ہر درمی کے اندر رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج مشکلوں کے اندر گرے ہوئے۔
یہ مشرکین مکہ بھی جب وہاں پہنچے ہیں اور یہودیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں تورات کے اندر لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ انجیل کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصارہ کی رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ ہر قوم کے اندر، چاہے وہ شعیب علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت لوط علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو یا حضرت صالح علیہ السلام ہو، تمام کے تمام انسان ہی نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ ان لوگوں نے تصدیق کر دی اور بتا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود ضد اور عناد کا یہ عالم تھا کہ ان کی قسمت کے اندر اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، سو ان کو ہدایت نہیں مل کر کے رہی۔ آج بھی یہی ہے، اگر صحیح بات معلوم ہو جاتی ہے تو چپ کے ہو جاتے ہیں، اور اگر غلط ہو جاتی ہے تو اس کا چرچا عام کر دیتے ہیں، ارسو کر دیتے ہیں۔ یہ فطرت اسلامی فطرت نہیں ہے، یہ فطرت مسلمانوں کی فطرت نہیں ہے، یہ فطرت اہل ایمان کی فطرت نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کی فطرت یہ ہے جب صحیح بات آ جائے تو پھر اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری مرضی ہے، جو ہماری خواہش ہے، جو ہماری تمنا ہے، جو ہماری عقل کے اندر بات آتی ہے، بس ہم اس کے اوپر جمے رہتے ہیں، شریعت کی بات کیسی ہو نکال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے کہ چہار دانگ عالم کے اندر جن لوگوں نے اپنی خواہشات کے اوپر چلنا شروع کر دیا وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ السلام۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہاری تمنائیں، تمہاری آرزویں، تمہاری خواہشات، تمہاری مرضیات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آج ہم نے اس کا الٹا کر لیا ہے، اگر ہماری عقل کے مطابق ہے تو چاہے وہ شریعت کا مسئلہ ہو یا نہ ہو وہی سچا ہے، شریعت کے خلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو بس وہ سچا ہے۔ یہ آج ہمارا مزاج کیوں بددینی ہمارے دل و دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر بددینی نے ایسا ڈیرا آن جما لیا ہے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے قرآن کریم نظر نہیں آتا، ہمیں اپنی آنکھوں سے احادیث نبویہ کی روشنی نظر نہیں آتی۔ کتنا ہے کہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، احادیث کا ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، ہر زبان، ہر لینگویج، ہر بھاشا کے اندر قرآن کریم اور اس کے معنی موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہ نابینا ہے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے جن لوگوں کو قرآن کریم دیا اور ان لوگوں نے قرآن کریم کے اوپر عمل نہیں کیا، قیامت کا روز جب ہوگا تو ان لوگوں کو نابینا اور اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ اس وقت کے اندر اللہ سے یوں کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے رب تو نے دنیا کے اندر ہمیں دونوں آنکھوں سے نوازا تھا، اے رب تو نے ہمیں بصارت اور بینائی سے نوازا تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج جب میدان محشر کے اندر ہمیں اٹھایا ہے تو ہمیں نابینا اور اندھا کے اٹھایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس وقت کے اندر یہ کہیں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے کہا جائے گا کہ جیسے دنیا کے اندر تم میرے قرآن کریم سے نابینا رہے، قرآن کریم کی تعلیمات تمہارے سامنے تھی لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کیا، قرآن کریم تمہارے گھروں کے اندر تھا لیکن اس کا نور تمہاری زندگی کے اندر نہیں آیا، تو جیسے تم ان سے اندھے رہے آج ہم نے تمہیں حقیقت کے اندر اندھا کر دیا۔ اس وقت کے اندر ہمارا کیا حال ہو، لیکن ہم اپنی دھن کے اندر مست ہیں، ہم اپنی خواہشوں کے اندر مست ہیں، بس جو ہمارے جی میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم کیسے اہل ایمان، کہلے ایسے اسلام ہیں؟ یہ حقیقت کے اندر مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، مسلمانوں کا شعار تو یہ ہے کہ جب کوئی بات آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ حدیث میں الحکمت ضالۃ للمؤمن، جہاں حکمت اور دانائی کی بات ہوتی ہے وہ مسلمان کا توشہ ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔
لیکن آج ہم پکے مسلمان ہوتے ہیں لیکن اپنی مرضی کو دیکھتے ہیں, اپنی عقل کو دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہماری عقل کے اندر وہ بات آتی ہے تو اسے قبول کرتے ہیں, ورنہ تو اس کی تردید کرتے ہیں, اس کا کھنڈن کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں اور عقل مند ہیں. یہ غریب طریقہ تھا اس وقت کے اندر مشرکین عرب کا. تو اللہ رب العزت نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ بھی اللہ نے اس کے اندر ذکر کر دیا. وہ قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے, جس چیز کی تمہیں نالج نہیں ہے, جس چیز کی تمہیں جانکاری نہیں ہے, تو جن لوگوں کو معلوم ہے ان سے معلوم کر لو. اپنی رائے سے کوئی مسئلہ نہ داغو, اپنی رائے سے کوئی فتویٰ نہ داغو, اپنی رائے سے کوئی شریعت کی بات نہ بتاؤ اس لیے کہ آپ اس کے اہل نہیں ہو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ لا کر کے بتایا. اور یہ تمام چیزوں کے اندر ہے. مثلا آپ ہیں, دوائیاں بہت ساری رکھی ہوئی ہیں, ایک مریض آتا ہے تو آپ اس کو کوئی دوائی اٹھا کر کے دے دو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بجائے ٹھیک ہونے کے اور بیمار ہو جائے گا. دوائی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے, آپ خرید کر کے لائے ہیں, اپنے پیسے سے لائے ہیں, محنت کر کے لائے ہیں, لیکن آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کو کون سی گولی ان کے لیے مفید ہے اور کون سی نہیں ہے, کتنی مقدار کے اندر دوائی ان کے لیے مفید ہے, کتنی نہیں ہے, کتنے دن تک کھانا ان کے لیے مفید ہے, کتنا نہیں ہے. اس چیز کا آپ کو کوئی علم نہیں ہے تو آپ ہرگز اس دوا کو نہیں کھائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے غلط دوائی کھا لی تو وہ ری ایکشن کر جائے گی, وہ آپ کو بدائے فائدہ پہنچانے کے بیماری کے اندر مبتلا کر دے گی, بلکہ زندگی کا خاتمہ بھی کر دے گی. تو آپ اس کو جب تک کسی ماہر ڈاکٹر سے نہ معلوم کر لیں کہ یہ دوائی میرے لیے مفید ہے یا نہیں ہے, کھاتے نہیں ہیں. تو ایسے ہی شریعت کا مزاج اور شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جو شریعت کے مسائل کو جاننے والے ہیں, جو شریعت کے علوم کو جاننے والے ہیں, جو احکام شریعت سے واقف ہے, ان سے معلوم کر لیا جائے. لیکن ہم نہیں معلوم کرتے ہیں. ہمارے جی میں آیا نماز پڑھنی تو پڑھ لی ہے, ہمارے جی میں آیا نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھنی ہے, ہمارے جی میں آ گیا تو نماز کو صحیح پڑھی تو پڑھ لیے, نہیں تو نہیں ہے. معاف کرنا, ہمیں نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے. نماز کے اندر قرات کیسی ہونی چاہیے ہمیں معلوم نہیں چاہیے. مولانا نوشاد بیٹھے ہیں, مستقل اپنا وقت انہوں نے وقف کر رکھا ہے نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے, نوجوانوں کی نماز کی درستگی کرنے کے لیے. ان سے معلوم کر لیجئے, جب ہم اپنی نماز کے لیے الحمد شریف سناتے ہیں تو ہماری الحمد شریف بھی یاد نہیں ہوتی ہے, ہمیں طریقہ ہی نہیں ہے. اگر بے طریقے کے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ چھوٹی ہا ادا کرنی ہے یا بڑی ہا کو ادا کرنا ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں ہے جیم بولنا ہے یا زال بولنا ہے یا زا بولنا ہے یا ضاد بولنا ہے یا ضا بولنا ہے. سب کو ہم جیم ہی پڑھ لیتے, جبکہ الفاظ کے بدلنے سے بعض مرتبہ معانی بھی بدل جاتے ہیں اور نماز صحیح ہونے کے فاسد ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے, نماز پڑھتے ہیں اور آپ رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. اگر آپ نے سبحان ربی العظیم پڑھا تو آپ کی نماز درست, اور اگر آپ نے پڑھ دیا سبحان ربی العظیم تو آپ کی نماز نہیں ہوگی, فاسد ہو جائے گی. لیکن کتنے ہیں جو عظیم میں اور عجیم میں فرق ہی نہیں کرتے. بس ہمیں تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ان لوگوں کی نماز نہیں ہوتی ہے کہ عظیم کو اگر عجیم سے بدل دیتے ہیں, لیکن ہمیں کتنوں کو توفیق ہوتی ہے کہ ہم اپنی نماز کو درست کر لیں. قرآن کریم ہم کیسا پڑھتے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اگر وقت ہے تو تضیع اوقات کے لیے ہے. ہم اپنی سڑکوں کے اوپر, ہم راستوں کے اوپر, ہم فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھ کر کے پوری رات گزار دیں گے. ہم لا ابالی پن کے اندر اللہ کا گھر کو آباد نہیں کریں گے, پڑے ہوئے ہیں, اینڈ لگا رہے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے, جبکہ چند روز کے بعد میں ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہمیں اپنی دائمی زندگی اور دائمی منزل کی طرف جانا ہے کہ جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. لیکن ہمیں احساس نہیں ہے. تو ہم میں اور مشرکین عرب کے اندر کیا فرق رہ گیا ہے؟
عرب والے بھی یہی تھے، ساری بات جانتے تھے، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد اور عناد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے معلوم کر لیجئے۔ یہیں سے ایک بات اور یاد رکھیے، ایک فرقہ ایسا وجود کے اندر آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کسی کی تقلید کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم کے ماننے والے، امام شافعی کے ماننے والے، امام مالک کے ماننے والے، امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے ہیں، تو ہم حنفی ہیں، وہ شافعی ہے، وہ حنبلی ہے، وہ مالکی ہے۔ کچھ وہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے، بیکار ہے، بس تمہیں ڈائریکٹ قرآن کریم سے مسئلہ دیکھ لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی صرف قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر کے قرآن کریم کو سمجھ لے، وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ قرآن کریم سے کوئی براہ راست فائدہ اٹھا لے، یہ ناممکن اور محال ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم قرآن کریم کا مطلب لوگوں کو بتلا دو۔ جب تک نبی قرآن کریم کا مطلب نہیں بتائے گا، اس وقت تک کوئی دنیا کا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میں قرآن کریم سے علم حاصل کر لوں گا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو چیز ہم نے تمہارے پہ اتاری ہے یعنی قرآن کریم، اس کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر دو، اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا حدیث، اور حدیث کی اتباع کرنا یہی تقلید ہے، اور اس کو سمجھنا اس کے لیے علوم کی ضرورت ہے۔ خالی عربی لینگویج کو جان لینا یہ قرآن کریم کو سمجھنے کے اوپر کافی نہیں ہے، عربی زبان کے اوپر قادر ہو جانا یہ قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر محاورے بھی بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کے اندر اصطلاحات بھی بیان کی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر نظائر بھی بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو ہے واقعات اور قصص و امثال بھی بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کے اندر جو ہے مجاز کو بھی بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کے اندر کنایات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو ڈائریکٹ الفاظ کا ترجمہ دیکھ کر کے اور قرآن کریم کا خالی ترجمہ دیکھ کر کے فلاح یاب ہو جائے نہیں ہے، بارہا پیچھے بھی آیا ہے، اور آج بھی دیکھیے ایک موٹی سی مثال لیجیے کہ اللہ نے رمضان کی سحری کھانے کے لیے یہ ذکر کیا کہ کب سے کب تک سحری کھا سکتے ہیں، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، آپ سحری کھاتے رہو کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا نہ ہو جائے۔ دو دھاگے، ایک سفید اور ایک کالا، جب دونوں سامنے رکھ دیے جائیں اور جب تک دونوں کالے نظر آ رہے ہیں اس وقت تک کھاتے رہو، اور جب کالے اور سفید کے اندر امتیاز ہو جائے، سفید کی سفیدی نظر آنے لگے، اس وقت کے اندر کھانا چھوڑ دو۔ یہ سحری کے کھانے کا آخری وقت ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ دو دھاگے لیے اور دونوں دھاگوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور سحری کھانے لگے۔ پہلے ایسے قمقمے اور روشنی تو ہوا نہیں کرتی تھی، پہلے تو چراغ ہوا کرتے تھے، پہلے تو قمقمے نہیں ہوتے تھے، تو ایسے ہی اجالا ہوا کرتا تھا، اس کو دیکھتے تھے۔ تو حضرت عدی ابن حاتم نے دونوں دھاگے نکالے، سامنے رکھ لیے اور سحری کھانی شروع کر دی۔ کھاتے رہے اور دیکھتے رہے تو دونوں کالے کے کالے بہت دیر ہو گئی کھاتے کھاتے، لیکن کالے اور سفید کے اندر فرق ہی نہیں ہوا۔ تو آدمی کو احساس ہوتا ہے اتنی دیر ہو گئی اور ابھی تک فرق ہی نہیں ہے، تو انہوں نے مڑ کر کے دروازے کا کواڑ کھول کر کے جھانک کر کے دیکھا تو حضرات صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے لوٹ رہے،
اور عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سحری ہی کھا رہے ہیں، بس فوراً احساس ہوا اور بھاگے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا ہے کہ میں نے دونوں دھاگوں کو رکھا اور سحری کھاتا رہا، اتنی دیر تک کھایا کہ وقت ختم ہو گیا، فجر کی اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی اور میں کھاتا ہی رہا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ تم نے دو دھاگے کہاں رکھے ہیں؟ کہا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کہا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم جب تک کھاتے رہو کہ جب تک کالے دھاگے سے سفید دھاگا علیحدہ نہ ہو جائے، اور میں دونوں دیکھ رہا تھا تو اندھیرے میں کالے کے کالے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ عدی، تمہارا تکیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس نے پورے دن کو اور پوری رات کو چھپا لیا۔ اور پھر بتایا کہ کالے دھاگے سے مراد ہے رات کی تاریکی اور سفید دھاگے سے مراد ہے دن کا اجالا، اور مطلب یہ ہے جب رات کی تاریکی کے ختم کرنے کے بعد سفید اجالا ظاہر ہو جائے اس وقت تک آپ سحری کھاؤ، اس کے بعد ختم کر لو۔ تو حضرت علی کو دیکھیے، عربی کے جاننے والے، عربی ان کی مادری زبان، عرب کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، قرآن کریم ان کے سامنے ہے، لیکن قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ تو آپ ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے صرف عربی لینگویج کو سمجھ کر کے قرآن کریم کو اوپر عمل کر لیں، ناممکن اور محال ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے بھی جب تک امام کی تقلید نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ امام رکوع میں جا رہا ہے تو آپ کو رکوع کرنا ہے، امام سجدے میں جا رہا ہے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ یہی تقلید شخصی واجب ہے، جو ان سے انحراف کرے گا وہ ڈگمگا جائے گا، بھٹک جائے گا۔ ہاں، وہ علماء جن کے اندر اجتہاد کی بھرپور صلاحیت ہے، اگر وہ براہ راست قرآن کریم سے مسائل کو اخذ کر رہے ہیں تو ان کو اختیار ہے، ان کے اندر صلاحیت۔ اور اجتہاد کے لیے 8 علوم کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ 8 علوم کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہیں تو پھر وہ قرآن کریم کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اور اگر ان 8 علوموں میں سے کسی ایک کے اندر بھی کمی ہے تو پھر ان کو کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہوگا، علیحدہ سے عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا جن کے اندر بھرپور صلاحیت ہے، جیسے ائمہ اربعہ ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہے، یہ قرآن کریم کے اوپر عمل کر لیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شمس الائمہ الحلوانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اتنے بڑے بڑے امام کے فخر الدین رازی ہیں یا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مسائل کو بے پناہ جاننے والے، قرآن کریم کو مسائل کو جاننے والے، عربی کو جاننے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ بھی مقلد ہوتے ہیں۔ کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے، اور ہم تو ان کی پاؤں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی تقلید ختم کر کے اپنی مرضی کے مطابق نمازیں پڑھیں، اپنی مرضی کے مطابق عبادت کریں تو ہماری کیسی ہوگی؟ اس لیے کسی امام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ وہ یہیں سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، گرچہ واقعہ خاص کے لیے نازل کیا لیکن حکم عام ہے قیامت تک ہر چیز کے لیے، کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اہل علم سے مسئلہ معلوم کر لیں۔ اگر اہل علم اس اہل علم کے اندر بھی صلاحیت دیکھ لے کہ اس کو مسئلہ بتانے کی ضرورت اور مسئلہ بتانے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں کہ داڑھی بھی لمبی ہے، کرتا بھی نیچا ہے، پاجامہ بھی اونچا ہے اور اسی کو حضرت سمجھ کر کے مسئلہ معلوم کر لیا۔ آج ہمارا حال یہ بھی ہے، اگر ہم چند دن نماز پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں سب سے بڑے حضرت ہم ہی ہو گئے ہیں، پھر خود ہی سے مسئلہ بتا دیتے ہیں، خود ہی نماز پڑھانی شروع کر دیتے ہیں، خود ہی سارے کام کرتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے حالات ہوں گے کہ
کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے اور جہل پھیل جائے گا، اور لکوا ابن لکوا، کمینہ اور ابن کمینہ کو اپنا سردار اور حاکم سمجھ کر کے اس کو سب سے بڑا سمجھیں گے اور ان سے مسئلہ معلوم کریں گے، فضلوا واضلوا، بس یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہوں گے۔ آج ایسے ہی ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہے لیکن فٹاک سے بتا دیتے ہیں ایسا ہے، اور اس کا پتہ کر لیجئے جو بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کے اندر مسند افتاء کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے معلوم کر لیجئے کہ کتنا مسئلہ پوچھنے کے لیے، کتنا فتویٰ معلوم کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس میں آتے۔ کوئی نہیں آتا ہے، بس کوئی نے دیکھا کرتے پجامے والا ہے وہی مسئلے بتانے شروع کر دیتا ہے، ایسا نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے اہل الذکر، یعنی اہل علم سے مسئلہ معلوم کرو، اگر اہل علم بتا رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل کرو۔ بالبینات والزبر، اور بینات اور زبر، زبر کہتے ہیں لکھی ہوئی کتابوں کو، اور بینات معروف مطلب ہے کہ ہم نے جو کتابیں دنیا کے اندر بھیجی ہیں آپ ان کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو اس کو جاننے والے ہیں، تورات کو، زبور کو، انجیل کو، ان تمام کو معلوم ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر جب بھی بھیجا ہے تو مرد ہی کو دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایسے ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور آپ لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھائیے گا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اس لیے کہ لوگ غور و فکر کر لیں۔ تو جب لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا تو وہ دنیا کے اندر درخشندہ ستارے بن کر کے چمکے، اور جب لوگوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اپنی خواہشات کے اوپر عمل کیا ہے، تو وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی کو بھیجا ہے ان کی طرف پیغام لے کر کے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو معلوم کر لیں یہ اہل علم سے اگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، بینات کو لے کر کے اور کتابوں کو لے کر کے بھیجا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور اتاری ہم نے آپ کی طرف کتاب تاکہ آپ بیان کر دے لوگوں کے سامنے اس چیز کو جو ان کی طرف بھیجی گئی ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔